الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھنے والے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بچوں کو دیکھا اور یہ منظر بھی دیکھا کہ ان کے سروں پر دستار باندھی گئی. یہ قرآن جو اللہ کا عظیم الشان کلام ہے، اس کی وقت ہے، اس کی عظمت ہے، جو ان بچوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. اس لیے ان کی عظمت کی گئی، ان کا اعزاز کیا گیا، ان کا اکرام کیا گیا. یہ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس پاکیزہ کلام کے بارے میں بتایا ہے. یہ آیت جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم کے بارے تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد میں کہتے ہیں یہ کتاب یعنی قرآن پاک ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں. دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی یا قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، سب کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور لکھنے والے لوگ خود غلط فہمی کا شکار ہو کر غلط بات لکھ سکتے. لیکن یہ اللہ کا کلام وہ کلام ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے. معلوم ہوا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اس کے نازل کرنے کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت دینا ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے راہ پر لگا دینا. ایک آدمی کو راستہ معلوم نہیں ہوتا، ایک آدمی اس کو راستہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے جس پر کہ تم کو چل کے فلاں جگہ پر پہنچنا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا. یہ قرآن لوگوں کو راستہ بتاتا ہے جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا پاتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کی ہدایت کو جو لوگ لے کر چلتے ہیں وہ جنتی ہیں، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. اور جو لوگ اللہ کے اس کلام کی ہدایت پر نہیں چلتے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہی میں پھنس جاتے ہیں، بالآخر جہنم رسید ہو جاتے ہیں.
اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا سب سے پہلے یہ تعارف کرا دیا. اب یہ قرآن آگے آنے والا ہے، یہ ابتدا ہو رہی ہے قرآن پاک کی، اور اسی ابتدائی موقع پر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے اس قرآن کی تعریف بیان کر دی کہ اس قرآن کے بارے میں سب سے پہلے سمجھ لو کہ کیا ہے. ایک بات تو یہ بتائی، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اسی طریقے پر اس کے اندر جتنی باتیں بتائی گئی سب کی سب حق پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے، اس لیے اس کے اندر کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کو ہدایت دینے والی. معلوم ہوا کہ کتاب ہدایت ہے. اگرچہ قرآن پاک میں جب ایک آدمی قرآن کو پڑھتا ہے تو بہت سارے مضامین اس کے سامنے آتے ہیں، اسی لیے بعض لوگ قرآن کو سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی سائنس کی کتاب ہے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ طب کی کتاب ہے، اور کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلاغت کی یا بیان کی کتاب ہے، اور کوئی اور صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. بات دراصل یہ ہے کہ قرآن میں تاریخ بھی ہے، اور قرآن کے اندر طب کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں، قرآن کے اندر بہت سارے سائنسی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں، اور دنیا بھر کے سارے علوم اس کے اندر آپ کو ملیں گے. لیکن ساری چیزوں کے باوجود اس قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں کہا جائے گا، تاریخ کی کتاب نہیں کہا جائے گا، نحو کی کتاب نہیں کہا جائے گا، بلاغت اور بیان کی کتاب نہیں کہا جائے گا، تاریخ کی کتاب نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو ہدایت کی کتاب کہا جائے گا. قرآن پاک میں بعض جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ سائنسی بہت ساری عجیب و غریب باتیں بیان کی گئی. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا اس وقت، جو قرآن کریم کے اس جو ہے نقطہ نظر کے مطابق آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذات اللہ کی ایسی ہے جس نے دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو چلایا، اور ایک دریا میٹھے پانی کا اور دوسرا دریا کھارے پانی کا، لیکن دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایک برزخ اور آڑ رکھ دی ہے جس کی وجہ سے دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے اور مل نہیں جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک حقیقت کا انکشاف کیا ہے. اور یہ قرآن نازل کب ہوا؟ جبکہ سائنس کا دور نہیں تھا، جبکہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، جدید علوم کا دور نہیں تھا، جدید فنون کا دور نہیں تھا. اس دور کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم قرآن نازل ہوا، اور اس کے اندر یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ نے دو دریاؤں کو ملا کے چلایا ہے، اور ایک دریا میٹھے پانی کا ہے اور دوسرا کھارے پانی کا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دریا دوسرے دریا کے پانی سے مکس نہیں ہوتا اور مل نہیں جاتا. آج سے کچھ سال پہلے 1986 میں کیسٹرو نامی فرانس کا ایک رہنے والا سمندری تحقیقات کے اندر لگا ہوا تھا، اور وہ ایک کشتی میں سوار کہیں جا رہا تھا. اس کا نام تھا کیسٹرو. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر اس کو ایک عجیب و غریب تماشا نظر آیا. اس نے دیکھا کہ دو سمندر ہیں، ایک سمندر ادھر سے آ رہا ہے، ایک سمندر ادھر سے، اور دونوں ایک جگہ پر ملتے ہیں جس کو سنگم کہا جاتا ہے. اور جہاں وہ سنگم واقع ہو رہا ہے، دو دریاؤں کا ملاپ ہو رہا ہے، وہاں پر اس نے ایک عجیب تماشا یہ دیکھا کہ ادھر کے دریا کا پانی آ کر اس طرف کو جا رہا ہے اور ادھر کا پانی اس طرف کو جا رہا ہے. دونوں ملتے تو ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، درمیان میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لکیر کھینچی ہوئی.
اس نے کہا کہ یہ لکیر کہاں سے آ گئی؟ پانی تو یہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، اور درمیان کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے دور سے کھڑے ہونے والے کو کہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کشتی کو لے کر آگے بڑھے۔ چنانچہ وہ کشتی کو اپنی لے کر اسی سنگم کے پاس بالکل قریب پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس نے ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ بھائی درمیان میں کوئی چیز آڑ تو نہیں ہے۔ دیکھتا ہے کہ درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، پانی ادھر کا ادھر ہو رہا ہے۔ ہاتھ مار کے دیکھتا ہے، پانی ادھر سے ادھر مکس ہو رہا ہے، لیکن پھر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا ہے تو ایک لکیر سی معلوم ہوتی ہے، اور اس لکیر کے اس پار کا پانی دیکھتا ہے تو میٹھا ہے، اس پار کا پانی دیکھتا ہے تو کھارا ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جب پانی آپس میں یوں ملتا ہے تو مکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی اس گواہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک برزخ رکھ دی، دونوں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا پانی ادھر نہیں ہوتا، میٹھا میٹھا ہی رہتا ہے اور کھاری پانی کھاری ہی رہتا ہے۔ دونوں دریا مل کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں میں ایک برزخ ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو یوں فرمایا، مرج البحرین، مرج کے معنی آتے ہیں ملنا، دونوں کو اللہ نے ملا کے چلایا، لیکن کہتے ہیں وجعل بینہما برزخا، لیکن اس کے باوجود دونوں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی ہے۔ اس آڑ کی وجہ سے ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر نہیں ہوتا۔ اس نے اس کے فوٹوگرافس وغیرہ اٹھائے، اسے قرآن کی آیت تو معلوم نہیں تھی، اس نے کبھی اسلام کو نہیں پڑھا تھا، کبھی قرآن کو نہیں جانا تھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تحقیقی بات اس کے سامنے تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری کوئی نئی تحقیق ہے، اس لیے اس نے اس کے فوٹوگرافس وغیرہ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا اور اپنے ملک پہنچا۔ اس زمانے میں قرآن پر تحقیق کرنے والا ایک سائنسدان، جس نے ایک کتاب لکھی دا قرآن بائبل اینڈ سائنس، یہاں بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہے، عربی میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کا مصنف اس زمانے میں موجود تھا۔ کیسٹو نے سمجھا کہ میری نئی تحقیق ہے، اس کے سامنے لے جا کے بیان کروں، اس لیے اس کے پاس پہنچا اور جا کر وہ فوٹوگرافس اس کے سامنے رکھے اور کہا کہ میں نے اپنے سفر کے درمیان ایک عجیب و غریب حقیقت کو پایا ہے، وہ آپ کے سامنے آشکارا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا آشکارا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ فوٹو دیکھیے، اس کے اندر دو دریا مل رہے ہیں، ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے اور ایک دریا ادھر سے جا رہا ہے، ایک ریڈ سی ہے دوسرا میڈیٹرینین سی ہے، یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کا پانی الگ الگ بہتا ہے، اور کوئی ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر نہیں ہوتا۔ یہ اس کے فوٹوگرافس ہیں، آپ اس کو دیکھیے، ایک حقیقت ہے جو میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ کے سامنے اس کو رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں آتا ہوں، آپ بیٹھیے۔ وہ اندر گیا اور اپنی لائبریری سے ایک کتاب اٹھا کے لایا اور ایک جگہ سے کھولا، کھولنے کے بعد اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس پہ پڑھو۔ وہ دراصل قرآن پاک تھا اور اس میں فرانسیسی ترجمہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے قرآن کے فرانسیسی ترجمے کی طرف نشاندہی کی اور کہا کہ اس کو پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ آدمی پڑھتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا، لیکن ایک پانی کھارا ایک پانی میٹھا، اور دونوں کے درمیان میں اللہ نے آڑ رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ایک کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہوتا۔ جب یہ پڑھا تو کہنے لگا یہی تو حقیقت ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں، میرے سے پہلے کس نے اس کی تحقیق کر دی ہے؟ اس نے کہا تیرے سے پہلے تیرے پیدا کرنے والے نے اس کی تحقیق کی ہے، جس نے سمندر پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا، جس نے تجھے اور مجھ کو پیدا کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس حقیقت کو لکھا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ کیسٹو دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں۔ مطالعہ کرنے کے بعد کئی سال تک قرآن کا ریسرچ کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ بھائیوں، قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، نئی نئی تحقیقات جو آج آ رہی ہے
علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے حقائق جو اب تک نہیں کھلے تھے لوگوں کے سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں. سائنس آج نئی نئی چیزیں لا رہی ہے اور قرآن پاک نے اس کو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. تو قرآن کے اندر سائنسی حقائق بھی ہیں, طبی اصول و ضوابط بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود یاد رکھو قرآن سائنس کی کتاب نہیں کہلائے. قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھ کر پڑھنا غلط ہوگا. تاریخی بہت سے واقعات قرآن میں آپ کو ملیں گے. قوم سمود کا ذکر اس کے اندر موجود ہے, قوم عاد کا ذکر اس کے اندر موجود ہے, قوم شعیب کا ذکر اس میں موجود ہے, قوم ابراہیم کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ موجود ہے, پیغمبروں کی قوموں کا تذکرہ موجود ہے, بعض افراد کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے, بہت ساری ملتوں کا تذکرہ موجود ہے, ان کے اوپر آنے والے احوال کا بالتفصیل اللہ نے ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کون سا پارہ ہے جس کے اندر نہیں آیا, ہر جگہ پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یاد رکھنا قرآن کو تاریخ کی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو بلاغت کے اصول بھی ملیں گے. قرآن خود ایک بہت ہی عظیم بلاغت والا کلام ہے. اسی لیے قرآن کو معجزہ بھی کہتے ہیں. قرآن کئی اعتبار سے معجزہ ہے اور اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ قرآن پاک کی جو زبان ہے اور قرآن پاک کا جو اسلوب ہے, قرآن پاک کا جو طرز نگارش ہے, قرآن پاک کی جو بندش ہے, قرآن کریم کا جو نظم ہے وہ اس قدر اعلیٰ معیار پر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا, ایک سورت بنا دو, تم لوگ عرب کے لوگ ہو, عربی زبان تمہاری اپنی زبان ہے, تمہارا بچہ بچہ شاعر ہے, تمہاری عورتیں فصیح اور بلیغ ہیں, تمہارے اندر بڑے ادبا ہیں, تمہارے اندر بڑے بلغا ہیں, تمہارے اندر بہت بڑے بڑے زبان داں موجود ہیں, اور اگر تم چاہو تو بنا کر پیش کر دو. لیکن ساری دنیا عاجز آ گئی, قرآن کے جیسا کلام بنا کر نہیں پیش کر سکے. قرآن کریم نے جب یہ سورت کریمہ قرآن میں جب یہ سورت کریمہ نازل ہوئی, جو چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام ہے سورہ انا اعطیناک الکوثر, سورۃ الکوثر جس کو کہتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 جملے ہیں اس کے اندر اور تینوں کے اخیر میں را 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 آ رہی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ پر اس کو لکھوا کے ٹنگا دیا اور چیلنج کیا کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال ہو جو قرآن کریم کی اس سورت کا جواب تیار کر سکتا ہو, اس کی بلاغت کا مقابلہ کر سکتا ہو, اس کے طرز و اسلوب کا مقابلہ کر سکتا ہو, تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ اس کے مطابق قرآن کریم کا جواب لکھ دے. ساری دنیا عاجز آ گئی. ایک شاعر نے اتنا کیا کہ 3 آیتیں موجود تھی, ایک جملہ اس کے بعد میں اس نے بڑھا دیا اور وہ جملہ یہ تھا, پہلے سے تو 3 جملے تھے ہی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے ایک جملہ بڑھا دیا, ما ھذا قول البشر. یہ انسان کا کلام نہیں ہے, کسی بشر کا کلام نہیں ہے, اس کا کون جواب دے سکتا ہے؟ جواب بشر کے کلام کا ہو سکتا ہے لیکن خالق بشر کا جواب کون نہیں ہے؟ تو بھائی ایسی بلاغت والا کلام. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. علامہ طنطاوی مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, جدید اور قدیم علوم دونوں اللہ نے ان کو عطا فرمائے, اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر الجواہر. جواہر کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھی, عظیم تفسیر مانی جاتی ہے. اگرچہ اس کے بعد مقامات کے سلسلے میں علماء کو بحث ہے, لیکن بہرحال مجموعی اعتبار سے بڑی اچھی تفسیر مانی جاتی ہے. اس کے اندر انہوں نے علوم قدیمہ سے بھی بحث کی ہے, علوم جدیدہ سے بھی بحث کی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہت سارے ضوابط کو بھی اس کے اندر پیش کیا. انہوں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا, کہتے ہیں کہ فرانس جانا ہوا تو فرانس میں میرے کچھ دوست احباب تھے جو سب کے سب عیسائی اور یہودی تھے. ان کے میرے علمی روابط تھے. کہتے ہیں کہ وہاں پر پہنچا تو ایک جگہ پر ایک مجلس قائم ہوئی
اور اس کے اندر یہ سب جمع ہوئے، میں بھی حاضر ہو گیا، بہت سارے ٹاپکس پر بات ہوتی رہی، اور انہی کے درمیان بعض لوگوں نے ایک سوال کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ علامہ طنطاوی، مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک ایسا عظیم کلام ہے اور بلاغت کے اس قدر بلند ترین معیار پر فائز ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں لکھا جا سکتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، اس لیے میں بھی وہی کہتا ہوں کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں لکھ سکتا۔ قرآن کا وہ انداز ہے کہ اس انداز پر کوئی لکھ سکے، یہ ناممکنات میں سے۔ جب یہ کہا علامہ طنطاوی نے تو وہ سارے کہنے لگے اتنا فرسودہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے یہ تم لوگوں کا، یہ تم جیسے بڑے جو ہے روشن خیال مولانا ہونے کے باوجود ایسے فرسودہ عقیدے پر تم یقین رکھتے ہو۔ علامہ طنطاوی نے کہا کیا فرسودہ ہے یہ؟ کہنے لگے دیکھو قرآن نازل ہوا 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے کی جو زبان تھی آج کی زبان میں ظاہر بات ہے ترقی ہوتے 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 بہت سارا نکھار آ گیا ہوگا، اس لیے اس زمانے کی زبان کا آج کی زبان کیوں مقابلہ نہیں کر سکتی؟ اس زمانے میں جو پیش ہوا تھا اس کا جواب آج کا آدمی کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ طنطاوی نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بھائیوں، یہ واقعہ غور سے سنیے۔ علامہ طنطاوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں ایک جملہ تم لوگوں کو دیتا ہوں، اس جملے کو آپ عربی میں ڈھال دیجئے، ٹرانسلیٹ کر دیجئے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن نے اس کو کیسا ادا کیا۔ علامہ طنطاوی نے ایک جملہ دیا، ہو سکتا ہے کہ انگریزی میں بولا ہو، فرانسیسی میں بولا ہو، اور ایک جملہ بتایا انہوں نے۔ کیا جملہ؟ وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، انہوں نے کہا جہنم بڑی ہے، اس کو عربی میں ڈھالو۔ اب وہ سارے عربی کے پروفیسرز تھے، مصنفین بھی تھے، اگرچہ وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، لیکن مستشرقین میں سے تھے، اور علوم میں مشرقیہ سے ان کو ذرا تعلق تھا، اور سب کے سب اچھے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، ہم اس جملے کی عربی بناتے ہیں۔ یہ جملہ تو ایسا ہے کہ اس مدرسے کے چھوٹے چھوٹے طلبہ بھی بنا لیں گے۔ علامہ طنطاوی نے کہا کہ اس جملے کی عربی بناؤ، جہنم بڑی ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، 2 4 5 10 منٹ کے اندر انہوں نے کئی جملے بنا دیے۔ جملے کیا بنائے؟ ایک صاحب نے جملہ بنایا جہنم وسیعہ، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی خالی نہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے، عربی زبان کے اصول کے بالکل عین مطابق ہے، اس کے اندر کوئی خامی کوئی خرابی نہیں۔ کہنے لگے جہنم وسیعہ، کسی نے کہا جہنم فصیحہ سین کے ساتھ، اور کسی نے کہا النار وسیعہ، اور کسی نے کہا النار فصیحہ۔ یہ 4 5 جملے انہوں نے بنائے اور کہا کہ یہ جملوں پر آپ غور کیجئے، اس میں کوئی کھوٹ ہو تو بتائیے۔ علامہ طنطاوی نے کہا کوئی کھوٹ نہیں، یہ اچھے جملے ہیں، بہترین جملے ہیں، میں بناتا تو بھی یہی بناتا جو آپ نے بنایا، اور کسی اور کو آپ دیں گے تو وہ بھی یہی بنائے گا، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں ذہن میں رکھو، آپ میرا مقابلہ نہیں اور کسی انسان کا مقابلہ نہیں بلکہ خالق کائنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو اور سوچ لیجئے اور سمجھ لیجئے، اگر آپ کو وقت چاہیے تو وقت دینے تیار ہوں، 1 مہینے کا وقت لے لو، اگر چاہے تو 2 مہینے کا لے لو، اگر چاہے تو 6 مہینے کا لے لو، اگر چاہے تو 6 سال کا لے لو، اگر چاہے تو 10 سال کا لے لو، میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، اور تم اس کے بعد بنا کر مجھ کو دکھا دینا۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب وقت کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہماری عقل نے، ہمارے علم نے جتنا ہمیں ساتھ دیا، ہم نے پوری کوشش کر کے جملہ بنا دیا ہے، اور ہمارے نزدیک اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن نے اس کو کیسے پیش کیا ہے؟ بھائیوں ذرا دل گردے کو متوجہ کرتے ہوئے اللہ کی اس آیت پر غور کیجیے۔ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے قرآن کی ایک آیت ان کے سامنے پیش کی جس کا مضمون بھی یہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جہنم بڑی ہے، لیکن جہنم بڑی ہے کہنے کا ایک انداز وہ جو اب تک آپ نے سنا، جہنم وسیعہ، جہنم فصیحہ، النار وسیعہ، النار فصیحہ، ایک انداز قرآن کریم کا ہے۔ قرآن کریم نے کہا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہی ہے جہنم
ہے کہ مضمون کو پیش کرنے کا جو انوکھا انداز اور انتہائی جو ہے بلاغت والا فصاحت والا انداز قرآن کریم نے اختیار کیا ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں پیش کر سکتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یوم نقول لجہنم، یاد کرو اس وقت کو جب کہ سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ہم جہنم سے پوچھیں گے حلیم تلاتی، کیا ہے جہنم، کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، اور جہنم کہے گی کہ ابھی نہیں بھری ہو، اتنی بڑی ہو کہ اور گنجائش ہے۔ بھائیو یہی تو مضمون ہے نا، جہنم بڑی ہے، لیکن جہنم بڑی ہے تو پیش کرنے کا ایک انداز یہ ہے جہنم بڑی ہے، اور ایک انداز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم جہنم کو جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد پوچھیں گے جہنم سے هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کہ ابھی تک نہیں بھری ہو، میرے اندر اور گنجائش موجود ہے۔ معلوم ہوا قرآن میں بلاغت بھی ہے، اس کے اصول و ضوابط بھی ہے، نحو کے اصول و ضوابط بھی ہے، سارے علوم و فنون ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا قرآن نحو کی کتاب ہے، قرآن صرف کی کتاب ہے، قرآن بلاغت کی کتاب ہے، قرآن فلاں علم کی کتاب ہے، بلکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے معنی ابھی میں نے بتایا آپ کو، ہدایت کے معنی ہے راستہ بتانا۔ قرآن کریم راستہ بتاتا ہے۔ راستہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ انسان بھٹک جاتے ہیں، راستہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، یا راستہ معلوم ہونے کے باوجود راستے پر ٹھیک چلنے کے لیے ان کے پاس کوئی رہبر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو راستے ہی کی خبر نہیں، یہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی کو خبر تو ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، یوں جانا ہے، یوں جانا ہے، لیکن وہ جب نکلتا ہے تو کچھ راستے ادھر ادھر کٹتے ہیں، بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر رہبر اس کے پاس موجود نہ ہو تو ادھر جانے کے بجائے یہ سمجھ کر کہ یہی راستہ ہے ادھر بھاگ جاتا ہے، اور یہ کہ گمراہی کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا، اور قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا پیغام حضرت آدم کے ذریعے بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد اور انبیاء کو بھیجا تھا۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، لوگوں کو راہ بتانے کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ قرآن کریم سے ہٹ کر اللہ نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، کبھی تو توریت نازل ہوئی، اور کبھی انجیل نازل کی گئی، اور کبھی زبور نازل فرمائی گئی، اور کبھی صحف موسیٰ نازل کیے گئے، کبھی صحف ابراہیم نازل کیے گئے، حضرت سلیمان پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت حزقیل پر نازل ہوئے، حضرت یسعیاہ پر نازل ہوئے، اور پیغمبروں پر نازل ہوئے، لیکن سب لوگ بھٹکتے چلے گئے، اس لیے کہ انبیاء چلے گئے تو کتابیں بھی ہٹ گئی، اور کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے دین نہیں تھا۔ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آپ جاؤ اور بتا دو، اور آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اور آپ کی جو کتاب ہے یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی جا رہی ہے۔ توریت کو محفوظ نہیں کیا گیا تھا، انجیل کو محفوظ نہیں کیا گیا تھا، اور دیگر انبیاء کے صحیفوں کے محفوظ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی نہیں فرمایا تھا، لیکن قرآن کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا۔ جیسے کہ بچوں کو آپ نے دیکھا سینوں میں محفوظ کر لیا انہوں نے قرآن کو، کتابوں میں بھی محفوظ ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ تو ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور دوسری طرف قرآن کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا نبی بنایا، قرآن کریم کو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت بنا کر بھیج دیا۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب دنیا کے اندر آنے والی ہے۔ جب کوئی آنے والا نہیں، سب سامان ہدایت اسی کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے اور یہودیوں کے محلے میں چلے گئے، وہاں دیکھا تو کچھ ان کے مکاتب اور ان کے مدرسے تھے، اور ان کے اندر توریت کی تعلیم ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے ایک کتاب ان کو دے دی، توریت کا نسخہ لے کر وہ آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر اس کے اوراق کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا. ادھر دیکھتے تھے ادھر دیکھتے تھے, کچھ پڑھتے جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو توریت کا نسخہ ادھر سے ادھر سے پڑھتے ہوئے دیکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غضبناک آثار ظاہر ہونے لگے. آنکھ کا چہرے انور سرخ ہو گیا. غصے کا یہ اثر تھا, غصے کی علامت تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھا تو گھبرا گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر, اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے غصے کو دیکھو. حضرت عمر دیکھے تو حضرت عمر کے اوپر بھی تھرتھری تاری ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے پڑھنے لگے, اللہم انی اعوذ بک من غضبک وغضب رسولک. اے اللہ, میں تیرے سے تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے نبی کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں. بار 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 اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ جملے پڑھنے لگے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو اور وہ دنیا میں تشریف لے آئے, یعنی میرے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اب آ جائے اور زندہ ہو جائے, تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری اتباع کریں. اگر وہ اپنی توریت کے اوپر چلیں گے تو ان کو اس کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور برحق پیغمبر, اور جو ان کے اوپر کتاب اس وقت میں نازل ہوئی وہ کتاب اپنی جگہ پر وہ صحیح ہے, لیکن اس وقت کا جو نسخہ تھا وہ ایک تو تحریف شدہ نسخہ تھا. لیکن اگر تحریف شدہ نہ بھی ہوتا, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کو بھی میرے دین پر چلنا ہوگا, ان کو بھی قرآن کے مطابق چلنا ہوگا, ان کو بھی میری سیرت اور میری سنت کے مطابق چلنا ہوگا. اس لیے کہ اب اللہ نے ہدایت کو صرف قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محصور کر دیا ہے, اس کے علاوہ کہیں اور ہدایت نہیں. اللہ اکبر. بھائیو, آج بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. توریت دکھاتے ہیں, کوئی انجیل دکھا رہا ہے, انجیل کے نسخے پیش کر رہا ہے, لیکن اگر کبھی انجیل کو توریت کو صحیح عقل کے ساتھ صحیح بصیرت کے ساتھ علماء کے سامنے پیش کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے, ان کو سمجھ میں آتا کہ یہ ہدایت کی کتابیں نہیں ہے, اس کے اندر تو ضلالت ہے. آج کی یہ کتابیں تحریف شدہ کتابیں ہیں, اللہ کی اصلی کتابیں نہیں ہے, اس کے اندر گڑبڑی ہو گئی تھی. اللہ نے اسی لیے اس کے بعد قرآن کو نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ لوگوں نے دین کو بدل ڈالا ہے. عیسائیوں کا دین بدل گیا ہے اور موسیٰ کا دین بدل دیا گیا ہے. ان کی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے, ان کی کتابوں میں عدل بدل کر دیا گیا ہے. اس لیے اب نئی کتاب پیش کی جا رہی ہے اور اس کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ کا یہ دین آپ کے ذریعے قیامت تک چلے گا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں. توریت کی بات آئی, میں نے کل بھی ایک جگہ عرض کیا تھا, سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے, سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے, جس سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ہدایت کی کتاب وہ نہیں ہو سکتی جس کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہو. توریت کے 5 حصے ہیں اور اس کا جو سب سے پہلا حصہ ہے اس کا نام ہے پیدائش. اس پیدائش نامی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں سفر میں جانا تھا. تو سفر میں جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور سمندر کے ساحل کے اوپر آ کے کھڑے ہوئے تاکہ کشتی کے اندر سوار ہو کر آگے سفر کرے. ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی اور اس کشتی کے اندر ان کے بیوی بچوں کو انہوں نے بٹھا دیا, لیکن خود حضرت سیدنا یعقوب کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ چلو، میں دوسری کشتی سے پھر تمہارے پاس میں آ کے پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو چلے گئے اور ساحل سمندر پر تنے تنہا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ توریت میں لکھا ہوا واقعہ ہے، کسی سچی کتاب کا واقعہ نہیں ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کتاب سچی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ آج اس کے اندر ضلالت ہے، اس کے اندر گمراہی کا سامان ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چلے تنہا کھڑے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا، ایسے ہی لکھا ہوا اس میں، ایک آدمی آیا اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور اس آدمی کی کشتی چلتی رہی اور کچھ دیر کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس آدمی کو پچھاڑ دیا اور نیچے ڈال کے خود اس کے اوپر سوار ہو کے بیٹھ گئے۔ جب سوار ہو کے بیٹھے تو وہ نیچے پڑا ہوا آدمی کہنے لگا، یعقوب مجھ کو چھوڑ دو، یعقوب مجھ کو چھوڑ دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، ہاں میں تجھ کو چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے اوپر رحم کرے۔ اب ذرا اندازہ کرو بھائی، نیچے جو آدمی ہے اس کے اوپر رحم ہونا ہے یا وہ رحم ان کے اوپر کرے گا؟ کہتے ہیں کہ میں اس وقت میں چھوڑوں گا جب کہ تم میرے اوپر رحم کر دے۔ اگر رحم کا وعدہ کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے اوپر رحم کروں گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا۔ آگے چل کے لکھا ہے کہ کشتی کرنے والا جو آیا تھا یہ دراصل خدا تھا۔ اب بتاؤ بھائی، جس کتاب کے اندر یہ سبق پڑھایا گیا ہو، اللہ کی شان اس کے اندر ایسی بگاڑ دی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو صورتحال پیش کی گئی ہے وہ اس قدر غلط قسم کی ہو، تو اس کے اندر ہدایت کا سامان ہے یا اس کے اندر ضلالت اور گمراہی کا سامان ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے اور خود اپنی زبان مبارک سے اس کو پڑھیے اور کہیے اور ہم کو پکار کر یہ جملے استعمال کیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، سارے ملک کے بادشاہ اور سارے ملک کے مالک یعنی پوری کائنات کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم جو اللہ کی حیثیت بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے جس کو جو چاہے کرے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اور انجیل بتا رہی، توریت بتا رہی ہے کہ ایک بندہ خدا کو پچھاڑ سکتا ہے، اور خدا میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو پچھاڑ دے، اور خدا میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ پچھاڑنے والے کو جو ہے اٹھا سکے اور خود اٹھ سکے اور اس سے التجا کر رہا ہے کہ مجھ کو چھوڑ دے، مجھ کو چھوڑ دے۔ کیا یہ خدا کی شان ہو سکتی ہے؟ بھائیو بزرگوں، اس قدر بزدل آدمی تو ہمارے نزدیک اچھا آدمی تصور نہیں ہوتا، یہ خدا کا تصور ایسا پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہدایت کی کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ صرف قرآن کریم ہے۔ اس سے آپ کو صحیح عقیدہ ملے گا، اس سے آپ کو صحیح عمل ملے گا، اس سے آپ کو صحیح اخلاق ملیں گے، اس سے آپ کو صحیح زندگی کا رخ ملے گا اور زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط ملیں گے، اور ساری دنیا میں جو کچھ بھی پیش آئے گا اس کے اندر اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اصول و قوانین و ضوابط ہم کو عطا فرمائے ہیں ان کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو لے کر زندگی گزارے گا ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے گا، اور جب اس کو چھوڑ دے گا ہدایت سے ہٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے، اور جب سے صورتحال پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے ذلت میں، نکبت میں، مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور جو صحابہ کرام گزرے پہلے ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو مضبوط پکڑا، ایک ایک سنت پر اس طرح وہ چلتے تھے، ایسی ایسی سنتوں پر حیرانی ہوتی ہے کہ ایسی سنتوں پر بھی یہ لوگ چلتے تھے کہ ہمارا تصور بھی کبھی نہیں جاتا کہ یہاں یہ رکا مل جاؤں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، احادیث کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد مدینے کے لیے واپسی ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ جب وہ واپس ہو رہے تھے تو بہت سارے بڑے بڑے حضرات ان کی معیت و صحبت کی خاطر ان کے ساتھ سفر میں لگ گئے، اور انہی میں ایک بہت ہی مشہور معروف بزرگ جن کا نام ہے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں راستہ چلتے چلتے اونٹوں کا سفر ہو رہا تھا، حضرت بھی اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے لوگ بھی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور سارا قافلہ چلتا جا رہا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اونٹ والے سے کہ اونٹ کو روک دے اور اونٹ کو نیچے بٹھا دے تاکہ میں اتر جاؤں۔ اونٹ والے نے اونٹ کو کھڑا کر دیا، پھر بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اتر گئے اونٹ سے، اور جتنے قافلے والے تھے انہوں نے بھی اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور وہ بھی اتر پڑے، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، استنجا کو جانا چاہتے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے قافلے کو چھوڑ دیا اور ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا جنگل میں۔ ذرا آگے جانے کے بعد ایک جگہ پر ایسا بیٹھ گئے جیسے کوئی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جایا کرتا ہے، بالکل پیشاب کرنے والے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ بھئی پیشاب آیا ہوگا، اس لیے حضرت تشریف لے گئے ہیں، اور جب دیکھا لوگوں نے کہ پیشاب کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً پانی کا انتظام کیا کہ حضرت تشریف لائیں گے اور وضو بھی فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ نوش بھی فرمائے اور کچھ دیر کے لیے آرام بھی فرمائے، اس لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کچھ دیر کے بعد واپس آئے، آ کر اونٹ والے سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے بٹھاؤ اور چلو۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ابھی پیشاب کیا ہے تو وضو کا پانی موجود ہے، وضو فرما لیجیے، اور سارا قافلہ اترا ہوا ہے تو شاید آرام بھی کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کچھ دیر آرام کریں تو سب کے لیے جو ہے آرام کا موقع بھی مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ بھائی میرا تو وضو ہے، مجھے وضو کی کیا ضرورت؟ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، عجیب بات ہے، اونٹ کو بٹھائے اور اتر کے چلے، اور ادھر جا کر ایسا بیٹھ گئے جیسے کوئی پیشاب کرنے والا بیٹھ جاتا ہے، اور اب ہم پیشاب جو ہے پانی پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا تو وضو ہے اور مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ کیا عجیب تماشا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو آپ نے پیشاب کیا ہے، کہنے لگے نہیں میں نے پیشاب نہیں کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے پر میں سفر میں تھا، اور اسی جگہ جہاں آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں میں جا کے پیشاب کر آیا، پیشاب کے لیے بیٹھ کے آیا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس جگہ پیشاب آیا تھا اور اللہ کے نبی نے وہاں جا کے پیشاب فرمایا تھا۔ مجھے پیشاب تو نہیں آیا لیکن اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنے بیٹھ کے آ گیا۔ دیکھ رہے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کرام کا اتباع سنت۔ یہ اتباع جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا ان کے اندر پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا، بہت اونچے درجات پر ان کو اللہ تعالیٰ نے فائز فرما دیا۔ آج ہم بڑی بڑی سنتوں کے تاریخ ہے، قرآن کریم کے اہم اور بہت ہی ضروری احکامات کے ہم تاریخ بنے ہوئے ہیں۔ نماز ہم چھوڑتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ زکات نہیں دیتے، بہت سارے لوگ اہم چیزیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر پیش فرمائی گئی، ان کے اوپر عمل کے بجائے ان سب کو ترک کر کے زندگی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی ماڈرن زندگی ہو گئی، ہماری زندگی ویسٹرن زندگی ہو گئی، ہمارا طور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लम तज़िल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते, इसलिए कि ये हिदायत का सामान है। कुरान हिदायत की चीज है, हदीस हिदायत की चीज है, अल्लाह के नबी का तरीका हिदायत ही हिदायत है। जो इसके ऊपर चल रहा हो उसको गुमराही में फंसने का क्या मौका मिल सकता है? कभी भी वो गुमराह नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों, कुरान की तरफ आइए, ये मदारिस के जलसे और ये हुफ़ाज़ किराम के दस्तारबंदी के नज़ारे और इसी तरीके पर उलमाए किराम के ये मवाइज़ और मुख्तलिफ अंदाज किए जो है दीनी तहरीकें, ये सारी चीजें आपके सामने यही दर्स पेश करने के लिए होती है, यही सबक आपको पढ़ाने के लिए है। कुरान किताब हिदायत है, इसको लेकर अपनी जिंदगी इसके मुताबिक बनाओ। इसके अंदर हिदायत का मुकम्मल सामान है। अगर आदमी भटकने से बाज रहना चाहता हो, गुमराही से बच के रहना चाहता हो, तो भाइयों बुजुर्गों, उसके लिए यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। इसलिए आहद करके उठिए कि हम कुरान पर अपनी जिंदगी को ढालेंगे, हम अहादीस पर अपनी जिंदगी को ढालेंगे।